پہلی اور دوسری چیز کا بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل فرض کرنے والی تیسری چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ غسل کو فرض کرنے والی تیسری چیز حشفہ ہے۔ حشفہ ہے شین فا اور چھوٹی ہا۔ حشفہ حشفہ یعنی سر ذکر۔ اگر اس کو انگلش میں بولیں گے تو لنگ کا سرا۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، یعنی جس نے داخل کیا اس پر بھی اور جس کے آگے یا پیچھے داخل ہوا اس پر بھی غسل فرض کر دیتا ہے۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے کے مقام یا پیچھے کے مقام یا مرد کے پیچھے یعنی پاخانہ کے مقام میں داخل ہونے سے دونوں پر غسل واجب کرتا ہے۔ شہوت کے ساتھ ہو یعنی جماع کی خواہش یا کہیے نفسانی خواہشات اس میں شامل تھی یا نہیں تھی، یعنی شہوت کے ساتھ ملن کی خواہش تھی یا نہ تھی، ہر حالت میں شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو۔ انزال کا مطلب کہ منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ حشفہ سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، اور یہ داخل ہونا شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، منی نکلے یا نہ نکلے، غسل واجب ہوگا، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں۔ مکلف کا مطلب یعنی وہ بالغ ہو چکے ہوں، احکام شریعت کی جانب سے ان پر لاگو ہو چکا ہو۔ مکلف کے یہ معنی ہیں کہ شریعت کے احکام اب اس پر لاگو شریعت کی جانب سے ہونا چالو ہو گیا تو وہ مکلف ہو گیا، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے، ایک لڑکا نے ایک لڑکی سے جمع کیا اور لڑکی نابالغ ہے، لڑکا بالغ ہے، تو بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے، اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو، حشفہ ابھی میں نے بتایا اوپر کہ سر ذکر کو یعنی لنگ کے سر کو حشفہ کہا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ حصہ کہ سنت میں جو کھال کاٹ دیا جاتا ہے، جو ٹوپی دکھائی دیتا ہے، اس کو حشفہ کہتے ہیں۔ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل یعنی لنگ کا باقی حصے میں کا اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا، یعنی ٹوپی کی اتنی مقدار اگر داخل ہو گیا اندر، جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے، یعنی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر دونوں مکلف ہے تو دونوں پر غسل فرض ہوگا، اگر ایک مکلف ہے تو اس پر غسل فرض ہوگا، دوسرے کو نہانے کا حکم دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر چوپایا یعنی جانور یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو، یعنی اگر کسی نے چوپائے جانور سے صحبت کیا، جانور کے ساتھ بدفعلی کی، یا مردہ کے ساتھ، یا ایسی چھوٹی لڑکی تھی جس کے ساتھ عام طور پر لوگ وطی نہیں کرتے ہیں،
یعنی اس سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، صحبت نہیں کرتے ہیں، جماع نہیں کرتے ہیں، اس سے بدفعلی نہیں کرتے ہیں، اگر کی وطی کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص چوپائے کے ساتھ بدفعلی کی اور انزال نہیں ہوا، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، منی نہیں نکلی، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مردہ کے ساتھ کسی نے بدفعلی کی تو جب تک منی نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ ایسے ہی چھوٹی لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے اور عام طور پر ایسی لڑکی سے سماج میں کوئی صحبت نہیں کرتا ہے، تو اگر کسی نے بدفعلی کی تو ایسی بدقسمت انسان جو بدفعلی کرے اور جب تک اس کا انزال نہ ہو یعنی منی خارج نہ ہو تو غسل کا واجب ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کی ران میں جمع کیا، یعنی عورت کی ران میں لطف اندوزی کے خاطر جمع کیا اور انزال کے بعد یعنی منی نکلنے کے بعد منی فرج میں گئی، یعنی منی عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو گئی، یا کنواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا یعنی منی بھی نکل گئی مگر بکارت زائل نہ ہوئی، یعنی کنواری لڑکی جو پردے بکارت ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہوئی، نہیں پھٹی، تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجامعت یعنی جس وقت سے اس سے صحبت کیا اس وقت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا اعادہ کرے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کی ران میں جمع کیا یا عورت کے جسم کے کسی حصے سے لطف اندوزی کیا اور منی نکل گیا، اور منی نکل گیا تو جس کا منی نکلا یعنی صحبت کرنے والے کا اس پر تو غسل فرض ہوگا، باقی رہا وہ عورت جس کے ران میں جمع کیا یا اس کے بدن کے کسی حصے میں تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حصے کا جہاں پہ لگا ہے منی اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ حضرات یہ تھی تیسری چیز جس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور اس کے متعلق اور کچھ مسائل ہیں جس کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اپنے کلام کو یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔